بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، گوال منڈی سے ذاتی عمرہ کے سفر تک۔ یہ پھر مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے اور کہا کہ اب ذاتی عمرہ کا جو سفر ہے گوال منڈی سے اس کو بند کر دیں اور کچھ اور شروع کریں، لیکن ابھی بہت کچھ ہے بتانے کو، پھر بھی دیکھوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا جو سفر شروع ہوا گوال منڈی سے، ذاتی عمرہ اور پھر ایون فیلڈ، اس میں کتنے لوگوں کا خون شامل ہے، کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون شامل ہے، کتنے لوگوں کی لاشیں گریں، یہ سب کیسے ہوا، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آج میں تھوڑی سی مافیا کی آپ کو ایک سائیکی بتاؤں۔ جب جرم کی دنیا میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اطراف میں جرائم پیشہ افراد کو رکھتا ہے، اور جو جرائم میں ملوث نہیں ہوتے ان کو جرائم میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ ہے جرم کی دنیا کا اول قدم۔ اب جرائم کی دنیا میں سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپرٹی کا۔ پیسہ پراپرٹی سے آتا ہے، جائز یا ناجائز سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر آپ کے ڈرگز شامل ہو جاتا ہے اس میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اس میں اغوا شروع ہو جاتا ہے، تاوان شروع ہو جاتا ہے، اس میں بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملوث کر لیتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں تم بھی کھاؤ۔ وہاں اگر 1 ارب روپے آپ نے کھایا، اس نے اگر 2 کروڑ روپے کھا لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آپ روزانہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، ٹی ٹی کا، اس کا جتنے لوگوں کے نام کی ٹیٹیاں آتی ہیں اربوں میں آتی ہیں، لیکن وہ سب 16,000 سے 20,000 تک کے ملازم ہیں۔ جو ان کو ٹیٹیاں باہر سے آتی ہیں وہ لوگ کبھی پاکستان سے باہر گئے نہیں، پاکستان سے کیا ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں گئے ہوں۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ ایک دھیلے کی کرپشن میرے بارے میں دکھائی دی جائے، ثابت کر دی جائے، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، سنیاس لے لوں گا۔ سنیاس تو آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، لیکن جو یہ جرائم میں ملوث لوگ جو ہوتے ہیں یہ آخر وقت تک اپنی بقا کی لڑتے ہیں۔ اس میں گھسنے کا 10 راستے ہوتے ہیں، باہر نکلنے کا صرف موت۔ پاکستان میں اگر ان کی جائیدادوں کو حساب لگائیں، جو کہ بی بی مریم نے کہا تھا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو چھوڑے پاکستان میں بھی ہماری کوئی جائیداد نہیں، تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سرکاری چیزوں کا استعمال، اداروں کا استعمال، یہ ان کا ایک طر امتیاز ہوتا ہے۔ طاقت، پولیس، FIA، ایجنسیاں، لوگوں میں خوف پیدا کر دینا۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب انسان خوف سے باہر آ جاتا ہے، جب وہ نک و نک ہو جاتا ہے، جب اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ یار موت برحق ہے، پھر ڈرنا کس بات کا۔ تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تو مافیا کا ایک اسٹائل ہے۔ میں جب لندن میں تھا بڑی کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے کرائے سے جان چھوٹے، اور بڑا مشکل تھا وہاں پہ پراپرٹی لینا۔
اب یہ خود فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج میں کسی کو چاہنے والے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا آپ اپنے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہوئے؟ چھوٹے سے فلیٹ سے کسی بڑے فلیٹ میں شفٹ ہوئے؟ چھوٹی سی دکان کو کسی بڑی دکان میں شفٹ کر پائے؟ آپ کے والد صاحب بھی اسی دکان میں بیٹھتے تھے، آپ کے والد کے والد بھی اسی دکان میں بیٹھتے، آج آپ بیٹھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا صرف انہی کا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کا نہیں ہے؟ نہیں. آپ کے باپ نے حلال کمایا کھایا، آپ کے باپ نے حلال کمایا اور کھایا، اور آج آپ اپنے بچوں کو بھی حلال کما کے کھلا رہے ہیں. اسی لیے عزت کے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے. یہ کیسا اتفاق ہے کہ ملک کا خزانہ خالی اور آپ کے بینک بیلنس، آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے خزانے بڑھتے چلے گئے. زمینوں کی اتنی لمبی طویل فہرست ہے. مجھے نہیں معلوم انسان کو کتنی زمین چاہیے، آخر میں صرف اتنی زمین چاہیے جس پر اندر جا کے لیٹنا ہے. پھر یہ زمین کس کے لیے؟ مری میں اگر حساب کتاب کھولے پٹواری تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے سے زیادہ مری ان لوگوں کے پاس ہے. ہر اچھی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں سب پہ ان کی جائیدادیں، ان کی زرداری کی. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے صرف یہ چند افراد ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. آپ کی میری کسی کی بھی نہیں. ایسا نہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہمیں کاروبار نہیں آتا، ہم کو حرام کمانا نہیں آتا. ان کو پولیس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھی لوگ ان کی مرضی کے مطابق جو انہوں نے لگائے، جو آپ لوگوں نے خود دیکھا. جیسے قیوم کا فیصلہ، فون کے اوپر بات ریکارڈنگ آپ نے دیکھی. ایسا کیا تھا کہ نواز شریف کو کوئی فوجی جرنل نہیں پسند آیا؟ یقین مانے اگر ان کا کوئی بچہ فوج میں ہوتا تو شاید وہی چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہوتا، چاہے وہ کچھ بھی ہوتا. سارے کے سارے جرنل انہوں نے لگائے اور سب سے ان کا اختلاف ہوا. ان کو کوئی صدر بھی نہیں پسند آیا، صرف ایک صدر پاکستان پسند آیا، رفیق تارڑ، جو اس طریقے سے زبان باہر نکال کے بیٹھا رہا ان کے سامنے اور ہلتا رہا اور بولو حکم آقا کیا کرنا ہے. کیا دنیا یا ملک ایسے چلتے ہیں؟ ایسے نہیں چلتے اور کبھی چلیں گے بھی نہیں ایسے. میں نے آپ کو موٹر وے کی کہانی بھی سنا چکا ہوں. میں نے آپ کو جاتی عمرہ کی کہانی بھی سنائی کہ کس طریقے سے وہاں غریب لوگوں کی زمینوں کو کیسے ہڑپ کیا گیا. چھانگا مانگی کی کہانی بھی آپ کو پتہ ہے. ان کے جو ساتھ رہے، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت شریف النفس انسان ہے، پی آئی اے بینک کرپٹ ہو گئی لیکن ایئر بلو چلتی رہی اور آج بھی منافع میں. کوئی لاجک سمجھ، ان کے اسٹیل مل چلتے رہے. پاکستان اسٹیل مل جو دنیا کا بہترین اسٹیل مل تھا وہ ڈوب گیا. انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے سعودی عرب میں کی، قطر میں کی، دبئی میں کی، انڈیا میں کی. اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ اس کو کہیے کہ غلط ہے. کیا جندال کے ساتھ آپ نے وہاں اسٹیل مل نہیں لگائی ہوئی؟ بالکل لگائی ہوئی. تم لوگ جن کو فالو کرتے ہو، جن کے ساتھ چلتے ہو، تم لوگوں کے لیے یہاں اسٹیل مل نہیں لگی کہ تم لوگوں کو نوکریاں مل جائیں. بھارت میں لگائی گئی، نیوزی لینڈ میں لگائی گئی. میں نے کچھ تصویریں منگوائی ہیں اور بہت ساری چیزیں منگوائی ہیں جو میں آنے والے دنوں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس کی ہیں. کیسینو بھی ہے. آپ یقین مانیں کہ ان کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں. ان کے اوپر کیسز ہیں اس لیے نہیں ہے. جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ملا فضلہ پہ ہاتھ پڑتا ہے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے.
اگر لوگ صحیح فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو ایسی کہانیاں کبھی نہ بنیں، کبھی بھی نہ بنیں، دوسرے الیکشن میں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ خیر، آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کس طریقے سے لوگوں کو مجبور کر کے غلط کام کرائے گئے۔ ایف بی آر میں نیچے سے لے کے اوپر تک ان کے لوگ رکھے گئے، سی سی پی میں نیچے سے لے کے اوپر تک لوگ ان کے رکھے گئے، پولیس میں نیچے سے لے کے اوپر تک لوگ ان کے رکھے گئے، بقول کسی کے کہ ابھی بھی 28-29 ہزار پولیس والے انہی کے بھرتی ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، نوکری تھی مل گئی، لیکن کیونکہ ان کا احسان تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے نوکری دی تو وہ مجبور تھے ان کے سامنے کام۔ بہت سارے کو میں جانتا ہوں جو غلط کام نہیں کرنا جانتے، نہیں چاہتے۔ آپ اپنے ملک کے راز نکال کے دوسرے ملک کو دیں، جیسے ڈان لیگز ہے، یہی کام زرداری نے بھی کیا تھا حسین حقانی کے ذریعے۔ ایسا کیوں ہے کہ صرف یہی دو پارٹیاں غلط کام کرتی ہیں اور ملک کے خلاف بغاوت کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے، ان کی زندگی جس طوطے میں پھنسی بھی ہے دولت، وہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو ان کی موت ہے، جو اب نکل رہی ہے اور نکلے گی انشاءاللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جھوٹا ہوگا، جو چور ہوگا، وہ اتنی ہی زور سے چیخے گا، اتنی ہی زور سے جھوٹ بولے گا۔ میں 22 کروڑ عوام سے ایک سوال کرتا ہوں، تم میں سے کتنے لوگوں کے خلاف کیس بنے ہوئے ہیں؟ فراڈ کے، فورجری کے، ٹی ٹیوں کے؟ کسی کے بھی خلاف نہیں بنے ہوئے، ایک آدھ شاید ہو کوئی۔ ایسا کیوں ہے کہ سارے کیسز انہی کے خلاف بنتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ یہی لائم لائٹ میں آتے ہیں جرم کی دنیا میں؟ حرام کی دولت کو کمانا بہت آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے، کیونکہ حلال کی دولت میں سے زکوٰۃ جاتی ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ حرام کی دولت میں زکوٰۃ جا نہیں سکتی، اس لیے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پاؤں کے نیچے زمین کا کھسکنا۔ جاتی عمرہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا ان کا فرنیچر، ان کی کراکری، ان کی کٹلری، میں نے آپ کو گاڑیوں کا نہیں بتایا تھا کہ گاڑیوں کی بھی ایک فلیٹ موجود ہے، لیکن پیسے کمانے کے طریقے جو انہوں نے بنائے وہ کمال کے۔ میں آپ کو آج بتاتا ہوں بی ایم ڈبلیو اسکینڈل، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں آصف الرحمان علوی کی، جو اس وقت کسٹم ہاؤس میں موجود تھا کراچی میں جب ایس آر او آیا پرائم منسٹر ہاؤس سے، کہ آج سے ساری گاڑیاں ابھی سے ڈیوٹی فری ہیں۔ میں گیا ہوا تھا وہاں پہ اپنے کسی کام کے لیے، تو اس وقت کلیکٹر کسٹم جو تھا وہ بھٹی صاحب تھے، رمضان بھٹی، اور اس وقت ڈپٹی کلیکٹر جو تھا وہ تھا روزی خان برکی۔ میں نے دیکھا ایس آر او، میں نے دیکھا سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اسٹارٹ ڈرائیوروں کے ساتھ، ان میں سے 2-4 لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، اپنی گاڑیاں نکال لی ہوں گی، لیکن 5 گھنٹے بعد دوسرا ایس آر او آتا ہے کہ پچھلا ایس آر او کینسل ہو گیا اور آج سے ابھی سے اسی وقت سے تمام گاڑیوں میں ڈیوٹی لگے گی۔ کیا کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کی گاڑیاں تھیں؟ وہ گاڑیاں کہاں گئیں؟ بیچی گئیں؟ لیگل تھی نا ڈیوٹی فری۔ پھر زرداری صاحب نے آنے کے بعد رمضان بھٹی کو اور مزید اکوموڈیٹ کیا، کیونکہ گاڑیاں نکلتی تھیں۔
اگر کسٹم کا صحیح کھاتا کھولا جائے تو یہ دونوں کے گلے میں پھندا پڑتا ہے. ڈیوٹی ہمیشہ لگتی ہے آئی ٹی پی پہ، انٹرنیشنل ٹریڈ پرائس پہ، جو کم ہوتی ہے. ایک زمانے میں جب 100% ڈیوٹی تھی، اس سے زیادہ بھی رہی، جب 100% ڈیوٹی تھی یہ گاڑیاں منگواتے تھے آئی ٹی پی کی پرائس کے اوپر، اس پہ 100، تو یہ 2 گاڑیاں منگواتے تھے، ایک خود رکھ لیا کرتے تھے، ایک ان کو دے دیا کرتے تھے، پھر بھی 200-250% بچتا تھا. سینکڑوں گاڑیاں انہوں نے کارنے پہ منگائی جو پہلے لیگل تھے، بعد میں انہوں نے بالکل ہی لیگل کر دیا. اس وقت کراچی شہر میں آپ کو ہزاروں گاڑیاں ایسی ملیں گی جن پہ ڈیوٹیاں نہیں پے کی گئی، کارنے پہ منگائی گئی، ایمبیسی کے ساتھ مل کے منگائی گئی، ایمبیسی کے نام پہ چلتی رہیں، ایمبیسی کی نمبر پلیٹ لگی رہی، آپ کے پاس آپ کا اتھارٹی لیٹر تھا، آپ چلاتے رہے. 5 سال جب پورے ہو گئے اس پہ نامنل سی ڈیوٹی دی اور وہ گاڑی لے لی. وہ 5 سال بھی گاڑی آپ ہی چلاتے رہے اتھارٹی لیٹر لے کے. کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ یہ. اور بی ایم ڈبلیو کا تو اسکینڈل کا جب میرے دماغ میں آتا ہے تو میں 2-3 راتیں سو نہیں پاتا کہ یار 500 گاڑیاں 7 سیریز. کین یو امیجن کہ آج وہ گاڑی آپ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاؤ تو آپ کو گاڑی ملے گی نہیں، لیکن مریم بی بی کو تحفے میں مل جاتی ہے، بعد میں وہ 1.5 کروڑ روپے میں بیچ دیتی ہیں. ہم کو آج تک کسی نے کوئی تحفے میں نہیں دی. میرے سننے والوں، میں آپ سے یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو بدل دو. یہ تمہارے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہے. آپ مرتے ہیں، مر جائیں. ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہارے ماں باپ پہ فرق پڑے گا، تمہارے بیوی بچوں پہ فرق پڑے گا. اس لیے ان کے لیے نعرے لگانا، ان کے لیے آواز بلند کرنا. تم دلدل میں گھس رہے ہو، ایسی دلدل میں جہاں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہے. رازق اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا بھی ہمارا بھی. یہ نہیں ہے، یہ رزق چھیننے والوں میں سے. آج کے لیے گوال منڈی سے جاتی عمرہ تک کا سفر اتنا ہی ہے. کل اور اسکینڈل کے ساتھ آؤں گا اور بہت کچھ بتاؤں گا. اب میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں. میرے بچوں، اپنے ہاتھ ایسے کھول کے دیکھو گے تو خالی نظر آئیں گے. ان کی لکیروں میں تمہاری قسمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے ہاتھ کھول کے بیٹھے رہو گے تو لکیروں میں سے قسمت نکل کے باہر آ جائے گی. ایسا نہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت کی قدر کرنی پڑتی ہے. وقت اور وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، کبھی بھی، اچھائی کی طرف بھی، برائی کی طرف بھی. جو گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے موبائل میں ہے، اس نے وہی ٹائم بتانا ہے جو ایک 20 کروڑ روپے کی گھڑی پہنتا ہے. اس لیے اپنے وقت کو اپنے وقت کے ساتھ ملا لو. اپنے زندگی کے اصول اپناؤ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں نے یہ بات بتائی، میں آج تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں I have never followed the world. I have made them follow me. It's my principles, it's my life. میں نے زندگی کو انجوائے بھی کیا، گھوما پھرا بھی. میں نے فیشن کو یا لوگوں کو فالو نہیں کیا ہے.
میں نے کسی برانڈ کو فالو نہیں کیا، میں خود ایک برانڈ بن گیا. کسی دعوت میں، کسی جگہ، بینکویٹ میں، سیمینار میں، جہاں کہ میں جاتا تھا تو پیپل یوز ٹو لک ایٹ می. میرے تن پہ جمعہ بازار کا کپڑا بھی ہوتا تھا، اتوار بازار کا بھی ہوتا تھا. تو آپ اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کردار کو ایسا کر لیں کہ لوگ مڑ کے دیکھیں اور ایک وقت آئے کہ سر اٹھا کے دیکھیں. تم اتنے اونچے ہو جاؤ کہ تم تک دیکھنے کے لیے اس کو اپنی گردن اٹھانی پڑے. میرے بچوں، یہ تم لوگ کر سکتے ہو، صرف یقین چاہیے تمہیں. موٹیویشن تمہارے گھر سے تم کو ملنی چاہیے. نہیں ملتی ہے تو ویسے بھی موٹیویشن آگے بڑھنے کی، فکس یور سیلف کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. فوکس آن یور گول. ون ڈے یو ول اچیو اٹ. کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے کرنا ہے. کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. گمراہ کر سکتا ہے، جھوٹ بول کے آپ کو تباہی کے دانے پہ ڈال سکتا ہے. وہ مت کرنا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی دعاؤں میں پیار محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.